بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزوں اور پردہ نشین خواتین، آج کا عنوان ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر عورتوں کو جہنم کے عذاب میں کیوں دیکھا؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے سفر میں بہت ساری چیزیں حضور پاک علیہ السلام کو بتلائی۔ ان میں دو چیزیں خاص طور پر حضور کو بتلائی گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی سیر کروائی، اور دوسرا یہ ہے کہ جہنم بھی آپ کو بتلائی گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کو دیکھا تو جن لوگوں کو جہنم کے عذاب میں مبتلا دیکھا ان میں اکثر عورتیں تھیں۔ اس کا سبب یہ ہے اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی حضور پاک علیہ السلام نے کہ عورتوں میں دو خامیاں بڑی کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اکثر عورتیں جہنم میں جاتی ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کی اور ہماری خواتین کی ان دو خامیوں سے پوری حفاظت فرمائے، اور ہمارے بہنوں کو اللہ تعالیٰ ان دو خامیوں سے پاک و صاف فرمائے۔ کون سی دو خامیاں ہیں وہ جس کی وجہ سے اکثر عورتیں جہنم میں جائیں گی؟ ایک خامی یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عورتوں کے زبان پر لعنت کا جملہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ میں جاری ہو جاتا ہے، اپنے زبان سے لعن طعن کرتی ہیں بہت زیادہ۔ کوئی بات مزاج کے خلاف ہو گئی، کوئی بات طبیعت کے خلاف ہو گئی تو فوراً لعنت و ملامت کرنا شروع کر دیتی ہیں، جیسے اپنا دودھ پیتا بچہ ہی ہو۔ کوئی بات اس کے ایسے خلاف تباہ ہو گئی، خلاف مزاج ہو گئی، مر جا، کھب جا، اور اس کو ہمہ قسم کی بددعائیں دینا شروع کر دیتی ہیں، لعنت و ملامت کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ہماری بہنیں اس بات کو یاد رکھیں کہ زبان سے نکلا ہوا لعنت کا جملہ کبھی ضائع نہیں جاتا، اپنا اثر ضرور دکھلاتا ہے۔ ہم جس پر لعنت کر رہے ہیں اگر وہ مستحق لعنت ہے تو وہ لعنت اس پر پڑ جاتی ہے، اور اگر وہ لعنت کا مستحق نہ ہو تو لعنت کا جملہ لوٹ کر اسی پر آ گرتا ہے جس نے لعنت کی ہے۔ اس لیے ہم کبھی اپنے زبان سے لعن طعن نہ کریں، کسی کو بددعا نہ دیں، ورنہ یہ ایسی خامی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ ناپسند ہے، اور ہماری بہنوں، ہماری خواتین کے زبان پر یہ لعنت کا جملہ کثرت کے ساتھ جاری ہوتا ہے، جس کی وجہ سے حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اکثر جہنم کے عذاب میں عورتوں کو دیکھا ہے۔ یہ پہلی خامی۔ اور دوسری خامی جو عورتوں میں بڑی کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے وہ اپنے زبان سے ناشکری کے الفاظ کہنا، اپنے خاص طور پر شوہر کی ناشکری کرنا۔ کسی بات کا تقاضا شوہر سے کیا گیا اور اپنا مطالبہ پورا نہیں کیا گیا، یا مرضی کے مطابق کوئی بات نہیں کی گئی، مرضی کے مطابق کوئی ڈیمانڈ یا کوئی مطالبہ پورا نہیں ہوا، تو فوراً پچھلے شوہر کے سارے احسانات پر پانی پھیر دیتی ہیں کہ تم نے کبھی میرے ساتھ احسان کا معاملہ ہی نہیں کیا، تم ہمیشہ مجھے ذلیل کرتے رہتے ہو، اور میں ایک ہوں جو تمہارے پاس باندی بن کے رہ رہی ہوں، کبھی تم نے میری خواہش پوری نہیں کی، اور کبھی میرے مرضی کے مطابق فلاں چیز مجھے تم نے نہیں دلائی۔ اس قسم کے الفاظ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہیں، اور یہ ایسی خامی ہے جو عورتوں کی زبان پر اکثر و بیشتر جاری ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اکثر عورتوں کو جہنم کے عذاب میں دیکھا ہے۔ اس لیے اس ناشکری کے الفاظ سے بھی بہت زیادہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
عید الفطر عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد حضور علیہ السلام نے ایک عورتوں کے اجتماع میں جا کر آپ نے تقریر فرمائی، بیان فرمایا، اور وہاں پر آپ علیہ السلام نے بیان کرنے کے دوران آپ نے یہ بیان فرمایا کہ میں نے جہنم کے عذاب میں اکثر عورتوں کو دیکھا ہے، اور آپ جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتی ہو تو دو چیزیں آپ کو کرنی ہوں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کثرت کے ساتھ کرنا، دوسرا یہ ہے کہ توبہ استغفار کثرت کے ساتھ کرنا۔ خواتین کا صدقہ و خیرات کثرت کے ساتھ کرنا اور خواتین کا توبہ و استغفار کثرت کے ساتھ میں کرنا، یہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا سکتا ہے۔ عورتوں کے اس اجتماع میں سے جہاں پر عورتیں بڑی تعداد میں جمع تھی، ان میں سے ہوشیار قسم کی عورت کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کر سارے خواتین کی نمائندگی کرتے ہوئے اس خاتون نے، اس صحابیہ خاتون نے حضور پاک علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اکثر عورتوں کو جہنم کے عذاب میں دیکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں اکثر عورتیں جہنم میں جائیں گی؟ تو اس اجتماع کے موقع پر بھی عید کے دن آپ علیہ السلام نے خواتین کے سامنے یہی بات بیان فرمائی کہ عورتوں میں دو خامیاں ہوتی ہیں عموماً۔ ان دو خامیوں کی وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ لان تان کا جملہ اپنے زبان پر کثرت کے ساتھ میں جاری کرواتی ہیں، ان کی زبان پر لان تان کا جملہ جاری ہو جاتا ہے کثرت کے ساتھ، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے شوہر کی بڑی ناشکری کرتی ہیں، جس کی وجہ سے اکثر عورتیں جہنم کا شکار ہو جاتی ہیں۔ جب آپ علیہ السلام نے یہ واضح فرمایا، یہ بیان فرمایا کہ عورتیں کثرت کے ساتھ میں توبہ استغفار کا بھی اہتمام کریں اور صدقے و خیرات کا بھی اہتمام کریں تو جہنم کے عذاب سے بچ سکتی ہیں، جب آپ علیہ السلام واضح ختم فرمایا تو اس اجتماع میں جتنے خواتین تھی، ان خواتین نے صدقے و خیرات کا اس قدر اہتمام فرمایا کہ کوئی اپنے کان کی بالی نکال کر صدقے میں دینا شروع کیا، اور کوئی اپنے ہاتھوں کی انگوٹیاں نکال کر دینا شروع کیا، کوئی پازیب نکال کر دینا شروع کیا۔ خواتین اپنے اپنے زیورات صدقے میں نکال کر ڈالنا شروع کر دی۔ سامنے حدیث مبارکہ میں ہے اس قدر کثیر صدقے و خیرات کی مقدار وہاں پر جمع ہو گئی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سارے زیورات کو جو صدقے کے زیورات تھے تھیلے میں بھرنا شروع کر دیا۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے معراج کے سفر میں جہاں آپ کو جہاں بہت ساری چیزیں بتلائی گئی، ان میں دو چیزیں جنت کی سیر بھی کروائی گئی، جہنم بھی آپ کو بتلائی گئی۔ تو جہنم میں آپ نے کثرت کے ساتھ عورتوں کو دیکھا ہے، اور کثرت کے ساتھ جہنم میں عورتوں کے جانے کی وجہ آپ نے بیان فرمائی دو چیزیں، ایک اپنے زبان پر لعن طعن کا کلمہ جاری کرنا، زبان سے زیادہ لعن طعن کرنا، اور دوسرے ہے کہ اپنے شوہر کی ناشکری کرنا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے بچنا تو ہم اپنے زبان کو قابو میں رکھیں، پہلے سوچیں پھر بولیں، اور کبھی لعن طعن اپنے بچوں پر کسی پر بھی لعنت کا جملہ اپنے زبان پر نہ لائیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ 10 مرتبہ ہمارا شوہر ہمارے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرتا ہے، ہمارے منشے کے مطابق چیزیں ہم کو لا کر دیتا ہے، ایک مرتبہ اگر ہمارا کوئی ڈیمانڈ پورا نہیں ہوا، ہمارے مرضی کے مطابق کوئی چیز نہ لائی گئی ہو تو صبر سے کام لینا چاہیے۔ ایک مرتبہ کے ہمارے خواہش کی پورے نہ کرنے کی وجہ سے پچھلے سارے احسانات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جنت کا راستہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے، اور جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہنم کے عذابات سے حفاظت فرمائے، اور جہنم میں لے جانے والے سارے ان بد عملیوں سے اللہ پاک میری آپ کی سبھی کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔